یہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی کیمسٹری، بایولوجی، سائیکالوجی یا جو آپ ایسٹرونومی، یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، وہ آپ کو ملے گی اس ساری چیز اندر، لیکن وہ ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ وہ دراصل جس چیز کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے وہ والی زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں وہ مل جائے، اس یعنی وہ اس زندگی کو ٹارگٹ رکھ کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہے کہ وہ بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل امپورٹنٹ زندگی ہے، یہاں کی زندگی سے وہ اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ قرآن اصل میں ہمیں اس زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ قرآن کے اندر اس دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کچھ غلطی کر رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ملنے والی ہے۔ یہ تیاری کے لیے ضرور دے گی، لیکن چونکہ ٹارگٹ فرق ہے، مثلا اگر کسی چیز کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، اور ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے امتحان پاس نہیں کرنا ہے، بس میں نے پڑھتے جانا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ یونیورسٹی کے اندر جو کہ ٹارگٹ نہیں رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈگری لینی ہے، وہ بس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ دونوں کا گول فرق ہے، دونوں کا آرٹ فرق ہے، دونوں کا انداز فرق ہے۔ جن کا ٹارگٹ کامیابی ہے وہ کامیابی کے لیے جدوجہد مسلسل کرتے ہیں، اس لیے جن کا ٹارگٹ وہ آخرت کی زندگی ہوگا وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کا ٹارگٹ فرق ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اب قرآن کر کیا رہا ہے، یعنی اس ٹارگٹ کو، وہ جو آپ کا اصل ٹارگٹ ہے، جو اصل زندگی ہے، اس میں لے جانے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ ہے کیا؟ وہ راستہ یہ ہے، جو میں کوشش کرتی ہوں مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے بات کو رکھوں۔ پہلی بات جو ہے وہ قرآن ان حقیقتوں کے اوپر، حقیقت کی دریافت ہے، آپ یہ سمجھیں، حقیقت کی دریافت ہے۔ قرآن ان حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا رہا ہے جو کہ اٹل حقیقتیں ہیں، الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں، جو اصل ہیں، جو کہ اس دنیا میں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں تو اللہ بذات خود ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے، ایک خالق ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جو اصل میں بنا کے بھی سائڈ پہ نہیں ہو گیا، چلا بھی رہا ہے، نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آئے اور ہو جو رہا ہے، وہ اکثر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ہم اس کو کھانا پلانا، اس کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے، کھلونے دیکھتا ہے، اور پھر وہ گاڑیاں دیکھتا ہے، گھر دیکھتا ہے، اور ایک پورا اس کی بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اس دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس ساری بلڈنگ کے اندر اس کو سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ہوائیں اور سمندر اور فضائیں اور طوفان اور زلزلے وہ سب نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ وہ فوکسڈ اسی چیز کے اوپر ہو جاتا ہے جو کہ اس کے آس پاس ماحول میں ہے۔ اور یہی آپ کو دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ انسان فوکسڈ ہے اس ساری چیز کے اوپر، کہ میرا گھر، میرے کپڑے، میرے بچے، میرا فیشن، میرا کھانا، میری ایک ترکیبیں، میری گاڑیاں، مطلب انسان اس ساری چیز کے اندر پوری طرح سے قید ہو گیا۔ لیکن جو بڑی اٹل حقیقتیں ہیں، قرآن ان کے اوپر سے آپ کو پردہ ہٹا کے بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چاند ہے، وہ کہتا ہے سورج ہے، وہ کہتا ہے یہ حقیقتیں ہیں، اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دراصل اصل ہیں، جس میں تم پھنس گئے ہو وہ اصل نہیں ہے۔ یہاں میں ایک ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، یہ ٹیکسٹ ہے، کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے۔ اس کو دھیان سے سنیں ٹیکسٹ کو۔ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے۔ آدمی جب اپنے کان اور آنکھ سے مصنوعی پردوں کو ہٹاتا ہے، جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تو وہ اس خاموش اعلان کو سننے لگتا ہے۔ اس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک ایسی کائنات جس کے ستارے اور سیارے کھربوں سال تک بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، وہاں انسان اپنی تمام تمناؤں کو لیے ہوئے محدود مدت میں ختم ہو جائے۔ ایک ایسی دنیا جہاں درختوں کا حسن اور پھولوں کی لطافت ہے، جہاں ہوا اور پانی اور سورج جیسی بے شمار بامانی چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ انسان کے لیے غم کے سوا کوئی انجام نہ ہو۔
پھر یہ بھی اس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں یہ اتھاہ امکان رکھا گیا ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جائے تو اس کے اندر سے ہرے بھرے درخت کی ایک پوری کائنات نکل آئے، وہاں آدمی نیکی کی زندگی اختیار کر کے بھی اس کا کوئی پھل نہیں پاتا۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر روز تاریک رات کے بعد روشن دن آتا ہے، وہاں صدیاں گزر جائیں اور عدل و انصاف کا اجالا اپنی چمک نہ دکھائے۔ ایک ایسی دنیا جس کی گود میں زلزلے اور طوفان سو رہے ہیں، وہاں انسان ظلم پر ظلم کرتا رہے مگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ جو لوگ گہرائیوں میں اتر کر سوچتے ہیں ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے کہ ایک بامانی کائنات بے معنی انجام پر ختم ہو جائے۔ وہ حق کے دائی کو اس یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، یعنی جو انسان، جو دین کی طرف دعوت دینے والا، یعنی وہ حق کے دائی کو اس یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ اس کا پیغام نطق کی زبان میں عین اس بات کا اعلان ہے جو خاموش زبان میں پوری کائنات میں نشر ہو رہا ہے۔ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی خاطر تیاری کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہی دعوت اصل میں یہ پوری کائنات دے رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، یا انسان اس کے اوپر، جیسے میں نے کہا ہے، بچہ اسی ماحول میں قید ہو کے رہ جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے اور وہیں کا قیدی رہتا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور ٹیکسٹ ہے، بے جان چیزوں میں قدرتی عمل سے جان اور زندگی کا آ جانا بتاتا ہے کہ کائنات میں موت محض عارضی ہے، یہاں ہر موت کے بعد لازماً دوسری زندگی آتی ہے۔ ایک ہی پانی اور ایک ہی خوراک سے قسم قسم کے جانوروں کا ان گنت تعداد میں پایا جانا اللہ تعالیٰ کی بے حساب قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ ہوا کا مکمل طور پر انسان کو اپنے گھیرے میں لیے رہنا بتاتا ہے کہ انسان پوری طرح خالق کے قبضے میں ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کا انسانی ضرورت کے تحت سدہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ انسان کا خالق ایک بے حد مہربان ہستی ہے۔ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا خدا ایک ہی خدا ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ انسان کی توجہات کا مرکز بنے۔ ہمارا وجود اور وہ سب کچھ جو ہم کو زمین پر حاصل ہے اس لیے ہے کہ ہمارا یہ خدا رحمتوں کا خزانہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنائے اور اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو ہمیشہ اسی کے ساتھ وابستہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک حقیقت آخرت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک حقیقت خدا کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہے کہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں چیک کر رہا ہے، وہ انسان کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ اس کو ہر لمحہ زمین کے اندر تمام وسائل اس کو دے رہا ہے تاکہ وہ اس کو پا سکے، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ یعنی یہ دوسری بڑی حقیقت ہے جو کہ قرآن ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ اور یہ حقیقت، یعنی قرآن اگر آپ جتنا گہرائی سے پڑھیں گے، جتنی گہرائی سے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات ہیں، قرآن کے اندر آپ کو غزوات ملیں گی، غزوہ احد کا تذکرہ ہے، بدر کا تذکرہ ہے، احزاب کا تذکرہ ہے، مختصر ہیں لیکن ہیں، اسی طرح سے کچھ احکامات دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ دراصل کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہوا تھا اس کے پیچھے میں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے بتا رہا ہوتا ہے۔ اینگلز بہت سارے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ اپنے اینگلز رکھتے ہیں، ان کی اپنی اینکیں ہوتی ہیں جس سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک خاص اینک دیتا ہے ہمیں اور کہتا ہے اس کو اس روشنی کے اندر دیکھو، یہ اینک تمہیں یہ راستہ دکھائے گی، اور وہ راستہ پھر اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ چنانچہ وہ حقیقتیں جو کہ انسان اس دنیا میں یا تو سمجھنا نہیں ہے، یا سمجھنا چاہتا نہیں ہے، یا اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، وہ ان حقیقتوں پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو واقعتاً انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے یا اس کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ پہلی چیز جو ہے، جو کہ قرآن کا معجزہ ہے، اور معجزہ بھی آپ کہہ لیں یا قرآن کا اصل میں پیغام ہے، اور یہ صرف قرآن کا نہیں، پہلی جو الہامی کتب تھیں ان کا بھی تھا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں سے باہر نکالو جو دنیا تمہیں بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ اصل نہیں ہے، لیکن یہاں سے تم نے، یعنی اس قدر ہماری عقل کا استعمال، شعور، غور و فکر، تدبر ضروری ہے۔ اور یہ پھر یہ جو اینک ہے ایک انسان کی، وہ چینج ہو جاتی ہے۔ جتنی زندگی میں ہمارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں
وہ رسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کی جڑ جاتی ہے تو وہ اصل میں پھر اسی کی روشنی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ ان حقیقتوں کو پا لیتا ہے تو اس کو یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً یہ حقیقتیں، موت ہے، اگر زلزلہ ہے جو بھی کچھ دیر پہلے آیا، آپ دیکھیں تنکوں کی طرح انسان بالکل اس میں اڑ گئے، یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہر روز ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس ساری چیز کے اندر اصل حقیقت کو نہ پانے والا بے وقوف ہے، پھر میری نظر میں بے وقوف ہے، کیونکہ وہ اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ گم ہے، اس کی عقل گم ہے، اور چاہے پھر انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ بیکار ہے، کیونکہ قرآن آپ کو جو راستہ دکھا رہا ہے وہ بالکل فرق راستہ ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے، میں نے صرف 3 چیزیں لکھی ہیں، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ باعث رحمت میں اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کا ظاہر ہے اپنا ایک وجود ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اور اس میں جو چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ کافی مایوس کن ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ مایوس کن ہے، یعنی اتنی آزمائشیں ہیں، اتنے امتحان ہیں، اتنے تھپیڑے ہیں، اتنے مسئلے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی عورت کو کھول کے پوچھنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے مسئلے گنوائے گی، وہ آپ کو یہی بتائے گی کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مشکل ہے، کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بچوں کے یہ مسئلے ہیں، کوئی آمدنی کے مسئلے ہیں، کوئی شوہروں کے مسئلے ہیں۔ یعنی ہر انسان بذات خود اپنے آپ کو ایک آزمائش میں ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور لگی بھی ہوئی ہے، یعنی کہیں جسمانی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو انبیاء کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں، کہیں جو رشتہ داروں کے مسئلے ہیں جو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں، بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، حضرت موسیٰ کو جو مشکلات پیش آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنی قوم سے پیش آئیں، یہ سارا اصل میں آپ کو ایک نقشہ کھینچ کے بتا رہی ہیں کہ زندگی کو جس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ بس سکون کی جگہ ہے اور وہ یہاں پہ آرام سے زندگی گزار لے گا، تو اصل میں وہ بے وقوف ہے، وہ بھی بے وقوف ہے، وہ کیونکہ وہ بھی اصل چیز کو سمجھ نہیں سکا۔ قرآن اصل میں پھر اس اعتبار سے باعث رحمت ہے کہ وہ انسان کو ان ساری حقیقتوں کے اندر بتاتا ہے، سچواتا ہے کہ جہاں وہ رہ رہا ہے یہ کیوں ہے، یہ سب کیا ہے، اور مجھے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ جیسے وہ کسی نے ایک کہانی لکھی تھی، کہیں پہ میں کسی کتاب میں پڑھی ہے کہ ایک آدمی تھا جو کہ درخت کے نیچے سویا، اور چونٹیاں جو تھیں وہ اس کو، وہاں پہ ظاہر چونٹیاں تھیں، وہ بار بار اس کو کاٹتی تھیں، وہ ایک چونٹی کو ہٹاتا، پھر دوسری کو ہٹاتا، پھر تیسری کو ہٹاتا، لیکن بہرحال نیند کا مارا تھا، وہیں پہ بیٹھا رہا، وہیں پہ سویا رہا۔ مقصد اس میں جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو چاہیے تھا اپنی جگہ بدلتا، جہاں چونٹیاں نہ ہوتی کسی اور جگہ پہ جا کے سوتا جہاں اس کو یہ چونٹیاں تنگ نہ کرتی۔ تو دنیا کے اندر ان چونٹیوں سے جو ہم ساروں کو چپکتی رہتی ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں مسئلے کھڑے رہتے ہیں، ان سے نکلنے کا طریقہ یہ قرآن ہے۔ یہ آپ کو رحمت کے طور پہ وہ راستہ دکھا دیتا ہے جو کہ انسان کو آسانی پیدا کر دیتی ہیں، یا انسان کو حقیقت دکھا دیتی ہیں۔ یہاں ایک اور ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہر انسان پر یہ کیفیت گزرتی ہے کہ جب اس کو راحت و فراوانی حاصل ہوتی ہے تو وہ برخود غلط نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بات کو ماننے کے لیے وہ اتنا کڑا بن جاتا ہے جیسا کہ وہ ایسا لوہا ہے جو جھکنا نہیں چاہتا، مگر جب اس کے اسباب چھن جاتے ہیں اور اس کو عجز کا تجربہ ہوتا ہے تو اچانک وہ بے ہمت ہو جاتا ہے اور مایوسی سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی اپنے بارے میں اسی تجربے سے گزرتا ہے، مگر ایسے لوگ کم ہیں جو اسی تجربے کے درمیان اپنی حقیقت کو دریافت کر لیں۔ وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں جبکہ انہیں آزادی حاصل ہے وہ حق کے مقابلے میں اتنی سرکشی دکھا رہے ہیں، مگر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت آئے گی اور ان سے ان کا سارا اختیار چھین لے گی۔ مگر انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے شاکلہ کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، اس کی وضاحت ہے کہ شاکلہ سے مراد ذہنی سانچہ ہے۔
ہر آدمی کے حالات اور رجحانات کے تحت دھیرے دھیرے اس کا ایک خاص ذہنی سانچہ بن جاتا ہے، وہ اسی کے زیر اثر سوچتا ہے، اسی کے مطابق اس کا نقطہ نظر بنتا ہے، مگر صحیح نقطہ نظر وہ ہے جو علم الہی کے مطابق صحیح ہو، اور غلط وہ ہے جو علم الہی کے مطابق غلط ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی کا امتحان ہے۔ آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اس کے شاکلہ نے جو اس کا ذہنی خول بنا دیا ہے وہ اس خول کو توڑے، تاکہ وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھ سکے جیسی کہ وہ ہیں، بالفاظ دیگر وہ چیزوں کو ربانی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جو لوگ اپنے ذہنی خول میں گم ہوں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنے ذہنی خول سے نکل کر خدائی نقطہ نظر کو پا لیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے۔ چنانچہ انسان دراصل اس ساری کیفیت کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو پاتا ہے، یا اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ذہنی سطح کو اوپر لے جائے۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں ٹیکسٹ، کہ انسان، ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو ملا اور اس نے اس سے کچھ چکھا نہیں تو گویا کہ وہ کسی مردے سے ملا۔ یعنی دو انسان ملے اور دونوں انسانوں میں سے ایک دوسرے نے کچھ چکھا نہیں، اس کو کچھ ملا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مردے سے جا کر ملے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یعنی میں آپ کو انسان کا اصل مقام دنیا کے اندر بتا رہی ہوں، لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل یہ سارا مقام نہیں ہے، بلکہ اصل مقام جو اس کا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو وہ اس کو محسوس کرے، اس کو پائے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا ٹیکس ہے، کسی کا کال ہے کہ آدمی ہر آن اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا ہے۔ ریڈیٹ کا مطلب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ ریڈیشنز، کچھ شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور برف، جیسے آگے لکھا ہے، برف اپنے ماحول میں ٹھنڈک بکھیرتی ہے، آگ اپنے آس پاس گرمی پھیلاتی ہے، اسی طرح آدمی بھی ہر لمحہ مختلف پہلوؤں سے اپنے آپ کو ماحول میں وسیع کرتا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر حال میں شعوری یا غیر شعوری طور پر جاری رہتا ہے۔ اب ایک سچے انسان کا کام یہ ہے کہ اس پہلو سے وہ اپنا نگران بنا رہے۔ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا، بس 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس بات کی مسلسل کوشش کرے کہ اس کی ذات سے ماحول کو ہمیشہ ٹھنڈک ملے، وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ راحت ثابت ہو، نہ کہ کسی قسم کی مصیبت۔ جس انسان کی فطرت زندہ ہو وہ یہ یقیناً ایسا ہی ذائقہ بخش انسان ثابت ہوگا۔ اس سے جس آدمی کو بھی سابقہ پیش آئے گا وہ اس کے لیے خوشگوار تجربہ ثابت ہوگا۔ وہ دوسروں کو ایسے نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہیں، یہ برے ہیں تو مجھے ان کو کچھ دینا نہیں ہے، وہ ریڈیشنز ہوتی ہیں جو اس تک پہنچی ہیں۔ ایسے انسان کے پاس سے گزرنے والے کو محسوس ہوگا کہ وہ پھولوں کی ایک وادی سے گزرا ہے، نہ کہ کانٹوں کی ایک جھاڑ جھنکار سے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں مختصر کرتی ہوں اپنی چیز کو، کہ یہ اصل چیز ہے جو کہ اگر انسان سمجھ جائے، اپنا مقام تعین کر لے، وہ یہ اس سے پھر انسان کو اصل میں اپنے ذہنی لیول کو، میں چھوٹا سا ٹیکس وہ بھی پڑھوں گی، اوپر لے کر جانا ہوگا۔ اچھا، یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کی دریافت قرآن آپ کو دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو آپ کا مقام سمجھا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تیسری بات جو بس میں نے آخری لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن باعث ہدایت ہے، کیونکہ جب آپ آ گئے ہیں دنیا میں آپ کو ایک وے چاہیے ہے جس پر آپ نے چلنا ہے۔ وہ وے ڈھونڈنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، کیونکہ ویز ہزاروں لاکھوں ویز، ہر انسان کا اپنا ایک وے ہے، کروڑوں آپ کہہ سکتے ہیں، اربوں کہہ سکتے ہیں، جو انسانوں نے تلاش کیے ہیں، جو وہ بنا رہے ہیں، جس پر وہ چل رہے ہیں، اور انڈیویجویلٹی انسان کی قائم رہتی ہے۔ لیکن اصل چیز جو کہ قرآن جس کو کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس نور کو آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے، مل جائے گا آپ کو وہ نور، وہ لائٹ جو کہ دراصل انسان کی چلتی ہے، وہ اس کو یہاں سے ملتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو مجھے ویسے آپ 10 منٹ اور دے دیں تو مجھے لگتا ہے شاید میں اپنی چیز کو اچھا سا ختم کر سکوں گی، مختصر سا، یا مجھے کوئی بول کے بتا دیں 10 منٹ اور مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم زین باجی، جی آپ لے لیں، ہم پھر بہنوں سے ریکویسٹ کریں گے اینڈ پہ کہ ہمیں 10 منٹ وہاں سے پھر بہنیں دے دیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں مختصر سی رکھوں۔ یہ آخری بات یہ رکھتی ہوں، اور پھر میں نے اصل میں کچھ اپنا مطالعہ تھا
جو چند ایک چیزیں تھیں، چلیں اس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اچھا، روحانیت کو ایک خوبصورت سا ٹیکسٹ ہے کہ روحانیت کیا ہے. خدا نے اس کو ابدی طور پر، یعنی ہدایت اور روحانیت آپ سمجھیں ایک چیز ہے، خدا نے اس کو ابدی طور پر گلاب کے پیڑ کے روپ میں رکھا ہے. گلاب کے پیڑ میں کانٹا بھی ہوتا ہے اور پھول بھی. نوکیلے کانٹوں کے ساتھ خدا اسی شاخ سے ایک پھول اگاتا ہے جس میں مہک ہو، رنگ ہو، خوشبو ہو اور دور تر لوگوں کو معطر کرے. یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمونہ. روحانیت نام ہے کانٹوں کے بیچ میں پھول بن کر رہنے کا. روحانیت یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں نہ الجھے، وہ بھڑکنے والی باتوں پر نہ بھڑکے، نہ خوشگوار تجربات اس کے اعتدال کو خراب نہ کریں، دوسروں کا ناپسندیدہ روپ اس کے اندر غصے اور انتقام کے جذبات نہ پیدا کرے. وہ خود اپنے اصول کے تحت جیے، اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو چکی ہو کہ پتھر ماننے والے کا پتھر اس تک پہنچ ہی نہ سکے. روحانیت کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے، یعنی رب میں جینا، رب والا بن کر رہنا. جو لوگ انسانی جھگڑوں میں جیے وہ اپنے قریب کی باتوں سے اثر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کرتی. مگر جو آدمی اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھائے کہ اپنے خیال و فکر کے اعتبار سے زبانی سطح پر جینے لگے، وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ربانیت کی صورت میں وہ اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گالی سن کر مسکرا دے، غصہ دلانے والی بات کو بھلا دے، وہ کانٹے کا استقبال پھول کے روپ میں کرے. روحانی انسان اپنی روحانیت ربانیت کی صورت میں اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہتی. یہ چیز اس کے اندر حسد، خود غرضی اور استحصال کے جذبات کو ختم کر دیتی ہے. وہ اتنا زیادہ پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیز پانے کی اس کے اندر تمنا نہیں رہتی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموعے سے وہ معاشرہ بنتا ہے جو سورج کی طرح چمکے اور باغ کے روپ میں لہلہائے. چنانچہ اصل میں یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے، یہ نور وہ روشنی دکھاتا ہے جو کہ دراصل ہمیں ایک بڑی چیز کے اوپر لے کے جانے پر آمادہ کرتی ہیں. اچھا، یہاں پہ آخر میں آپ کے پاس 2-3 منٹ کے اندر، میں نے اور کم ٹائم لیتی ہوں، میں نے سوچا تھا میں آپ کے سامنے کچھ حاصل مطالعہ رکھتی ہوں تاکہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کا یا اس کو اخذ کرنے کا ڈھنگ آ سکے، یا ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے قرآن کو اصل میں لینا کیسے ہے. چند ایک پوائنٹس ہیں بس وہ میں سامنے آپ کے رکھتی ہوں جو کہ دراصل اصل میں قرآن ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. قرآن میں لفظ برہان استعمال ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر لکھا ہے برہان روشن ضمیر ہے جو لائٹ کی طرح روشن ہو کر صحیح اور غلط راستے کو واضح کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کبھی لمبا سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے کسی نے لکھا ہوا تھا زندگی ایک شاک ٹریٹمنٹ ہے، کامیاب وہ ہے جو اس شاک ٹریٹمنٹ سے اپنے لیے مفید سبق حاصل کر سکے. جو اس کو شاکس لگتے ہیں وہ وہاں پہ مفید سبق حاصل کر سکے. اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا میں بس آخری چلیں اس کو میں نے ایک شکل ہی رکھی ہے آپ کے سامنے کہ ہمیں مطالعہ یا ہمیں قرآن کو کیسے سننا چاہیے. ایک ٹیکسٹ ہے کہ خدا کے ڈر سے مراد خدا کی ریئلائزیشن ہے. جب انسان کا خدا کی ریئلائزیشن جب اپنے آخری ایکسٹینٹ پر پہنچ جاتی ہے تو خدا کا ڈر بن جاتا ہے. جیسے جنگل میں ٹائیگر کی ریئلائزیشن خوف میں بدل جاتی ہے، اسی طرح سے یہ ایک تھنکنگ پروسیس ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ڈر یا خوف یا اس کے صحیح احساس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے. یہ میں نے بس چند ایک رکھی ہیں، باقی چھوڑ دیے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ فہم، وہ شعور حاصل ہو جو دراصل قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور ہم اس سے اسی طرح سے استفادہ کر سکیں. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. حقیقت کو قرآن کھولتا ہے، اصل حقیقتیں آپ کے سامنے کھول رہا ہے، آپ کو آپ کا اصل مقام بتا رہا ہے جو کہ باعث رحمت بن جاتا ہے اگر انسان قرآن پر چلے تو، اور وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے جو کہ اصل میں روحانیت یا ربانیت کا راستہ ہے. جب آپ اس پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ دراصل مقصد تھا کہ ہم قرآن کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دورہ قرآن سے واقعی مستفید بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے 5 ہی منٹ اوپر لیے تقریباً، میں بند کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ مزین باجی. اچھا مزین باجی، آپ کا وقت جو ہے نا 10:25 تک تھا، آپ نے تو ماشاءاللہ سے 4 منٹ پہلے اس کو ختم کر دیا، حالانکہ آپ نے یعنی تھوڑا سا لیٹ آپ کو ہم نے سٹارٹ کروایا تھا.
تو مجھے کچھ آئیڈیا تھا لیکن بالکل ٹھیک والا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ چلیں بات میری پہنچ گئی، الحمدللہ میں بند کر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی رہے، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ اس وقت جو بہنیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنیں گی، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتوں کا ہاتھ رکھے. بہت خوبصورتی سے آپ نے قرآن کی اہمیت کا ہمیں بتایا اس پروگرام میں کہ انسان اپنی حیثیت کا تعین کرے، اللہ نے کس لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور پھر ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اس قرآن سے گزرتے ہوئے اور اس دور قرآن سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. اب ہم اگلے پارٹ کی طرف جاتے ہیں. اگلا پروگرام ہے ہمارا رمضان کی اہمیت، یعنی قرآن اور رمضان. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جیسے کہ ابھی مزین باجی نے ہمارے سامنے اتنی ڈیٹیل میں ساری چیز رکھی ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے اینگل کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا کے مسائل سے نکلنے کے لیے جو چیز ہمیں ہدایت کا رستہ ہے، جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، وہ قرآن ہے. اور ہم رمضان میں اس کے دورے سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قرآن کے شارٹ تفسیر سے یا دورے سے گزرتے تھے. تو ہم جاتے ہیں اب اپنی پیاری عالیہ باجی کی طرف. وہ ہمارے سامنے پروگرام رکھیں گی رمضان کی اہمیت. جی عالیہ باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفق جی کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، جو ٹاپک مجھے دیا گیا رمضان کی اہمیت، میں نے جب اس پر غور کیا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو کچھ میں سمجھ سکی ہوں وہ آپ تک منتقل کروں. میں بات کو عزیز ساتھیوں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا، جیسے کہتے ہیں نا، مقدر وابستہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی لمحہ اگر میں آپ کو یاد کراؤں تو وہ تھا جب غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی آخری کرن داخل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین و حامل بنے، یعنی قرآن نازل ہوا. اسی عظیم لمحے کا امین ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت و برکت، اہمیت کا راز. اگر ہم غور کریں تو وہ دعا ترمذی کی جو ہمیں پڑھنے کی تلقین ہے جب رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں. اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں پر بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ہم اگر قرآن و حدیث سے بھی لگائیں تو یہ آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنا آخری کلام اور کتاب ہدایت، یعنی جب قرآن نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پھر اگر ہم رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے لگائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا عزیز ساتھیوں، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے اور مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عزیز ساتھیوں، میری کوشش ہوگی رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لٹریچر سے بھی استفادہ کرنے کی۔ تو میں نے اس کے لیے آج جو لٹریچر چوز کیا وہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کا کتابچہ ہے آداب رمضان۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار دور فرمایا۔ غور کرنا چاہیے کہ اس ماہ میں جب قرآن نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو عزیز ساتھیوں اب جب ہم خود بھی غور کرنا شروع کریں لٹریچر کے بعد تو سمجھ آتی ہے نا کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ لیکن اسی مہینے میں بدر کا وہ یوم الفرقان بھی امت کو نصیب ہوا، جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ جس نظریے کو ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہوا، اور جس کو زندہ رہنا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہا۔ یہ امپورٹنس آف رمضان، یعنی پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی بات رکھی، پھر حدیث رکھی، اب اگر میں آپ کے سامنے ہسٹری بھی رکھوں، ظاہر آسمانی کتابوں کا تو ذکر ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی انسانوں نے جس طرح ایکسپیرینس کیا امپورٹنس آف رمضان کو، اس میں جب تاریخ کو آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یوم بدر یاد آئے گا، جس کو ہم یوم فرقان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا واقعہ اس ماہ میں وہ یوم الفتح بھی واقعہ ہے، جس دن ایک قطرہ خون بہائے بغیر اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کر دی گئی جو ام القریٰ یعنی دنیا کی زندگی کا مرکز ہے، جو بیت اللہ کا امین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی و وفاداری کی بے نظیر ٹریڈیشنز کا، روایات کا امین ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہے۔ یہاں میرا جی چاہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ لٹریچر شیئر کروں کہ یہ تو تاریخ بتاتی ہے اس رمضان کی اہمیت۔ اب اس میں اگر اس طرح سے بات کو سمجھا جائے کہ اس میں میرا کیا حصہ ہے، یا آپ اپنے لیے لیں کہ آپ کا اس سارے بابرکت مہینے میں آپ کا کیا حصہ ہے، تو
खुरम मुराद साहब का किताबचा है रमजान कैसे गुजारें, वहां मुसन्निफ ने यूं लिखा कि इस महीने की अजमत और बरकत बिलाशुबा अजीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी रहमतें और बरकतें हर इस शख्स के हिस्से में आ जाएं जो इस महीने को पा ले। जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ नदी नाले और तालाब अपनी अपनी वसअत और गहराई के मुताबिक ही इसके पानी से फैज़याब होते हैं। जमीन के मुख्तलिफ टुकड़े भी अपनी इस्तिदाद के मुताबिक ही फसल देते हैं। बारिश सब पर यकसा बरसती है, मगर एक छोटे से गड्ढे के हिस्से में इतना वाफर पानी नहीं आता जितना एक लंबे चौड़े तालाब में भर जाता है। इसी तरह जब पानी किसी चट्टान या बंजर जमीन पर गिरता है तो इसके ऊपर ही से बह जाता है और इसको कोई नफा नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर जमीन जरखेज हो तो वो लहलहा उठती है। यही हाल इंसानों की फितरत और इनके नसीब का है। रमजानुल मुबारक के इन खजानों में से आपको क्या कुछ मिलेगा? जमीन की तरह आपके दिल नर्म और आंखें नम होंगी। आप ईमान का बीज अपने अंदर डालेंगे और अपनी सलाहियत और इस्तिदाद की हिफाजत करेंगे तो बीज पौधा बनेगा और पौधा दरख्त। दरख्त आमाले सौले के फल फूल और पत्तियों से लहलहा उठेंगे और आप अब्दी बादशाहत की फसल काटेंगे। किसान की तरह आप मेहनत और अमल करेंगे तो जन्नत के इनामात की फसल तैयार होगी, और जितनी मेहनत करेंगे इतनी ही अच्छी फसल होगी। दिल पत्थर की तरह सख्त होंगे और आप गाफिल किसान की तरह सोते पड़े रह जाएंगे तो रोजों और तरावियों और रहमत और बरकत का सारा पानी बह जाएगा और आपके हाथ कुछ भी ना आएगा। तौफीक इलाही के बगैर यकीनन कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये तौफीक भी इसी को मिलती है जो कोशिश और मेहनत करता है। देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है, आप इसकी तरफ एक बालिश चलेंगे तो वो आपकी तरफ 2 बालिश बढ़ेगा। आप इसकी तरफ चलना शुरू करेंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन आप खड़े रहें पीठ फेर कर गाफिल और लापरवाह, तो बताइए कि तौफीक इलाही आपके पास कैसे आएगी? तो ऐसा ना कीजिए कि रमजान का पूरा महीना गुजर जाए, रहमतों और बरकतों के डोल उंडेले जाते रहें और आप इतने बदनसीब हों कि आपकी झोली खाली रह जाए। कुछ करने के लिए और अपने हिस्से की रहमतें लूटने के लिए कमर कस लीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह को अच्छी तरह याद रखिए। कितने रोजादार हैं जिनको अपने रोजों से भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, और कितने रातों को नमाज पढ़ने वाले हैं जिनको अपनी नमाजों से रात जगाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। सारा इन्हिसार आप पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले अपने रुफ़क़ा को मुखातिब करके इस महीने की अज़मत और बरकत भी बयान करते थे और इसकी बरकतों के खजानों से अपना भरपूर हिस्सा लेने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश की ताकीद भी फरमाते। ये था लिटरेचर जी साथियों, और मैं समझती हूँ कि आज सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही इस प्लेटफॉर्म हल्का नूरुल ईमान ने भी आज रमजान की अहमियत के हवाले से बात रखने की जसारत की है, ताकि हम भी इस मुबारक महीने की अहमियत को जानकर इसमें शामिल हों। अजीज साथियों, जहां अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान के शुरू में ही बता दिया है कि इस किताब से वही सही रास्ता देख सकते हैं, वही सही राह पर चल सकते हैं, सही राह पर लग सकते हैं जो तकवा रखते हो। शुरू में कहा ना कि हुदल लिल मुत्तकीन, तो समझ आती है कि रोजों का हासिल यूं बयान किया गया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अच्छा, तकवा क्या है? इसको भी अगर हम लिटरेचर के जरिए समझने की कोशिश करें, इसी किताबचे यानी रमजान कैसे गुजारे में खुरम मुराद साहब लिखते हैं कि तकवा बड़ी ऊंची और बेशबहा सिफ्त है और सारी मतलूबा सिफात की जामे भी। जो तकवा की सिफ्त रखते हैं इनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत की
ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقویٰ وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جھاڑ دیتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین ہی وہ ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ انہیں اس مغفرت کا وعدہ کیا گیا ان سے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جنت تو ان کی وراثت ہے ہی، دنیا میں بھی آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دینے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو ایمان اور تقویٰ کی صفت سے آراستہ ہوں۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بات سمیٹ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقویٰ قلب و روح، شعور و آگاہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا نام ہے کہ جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہوں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہوں۔ تقویٰ کے لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ تقویٰ کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیت ہے کہ ہم نقصان و تکلیف سے بچیں، نفع کا لالچ کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر اس کی طلب اور قوت نہ ہو تو انسان کی زندگی کی بقا بالکل ناممکن ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے کھنچ کر واپس لوٹ آتا ہے۔ ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کس طرح اس کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ بچے کو جلا دے گی، وہ مر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا تقویٰ ہے۔ اس آگ کا نقصان ہمارے تجربے میں ہے، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنے کی استعداد اتنی طاقتور ہے۔ ایک آگ اور ہے، یہ آگ ایمان و عمل اور فکر و اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آگ میں گرنا اور جلنا ممکن ہے، یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ان راہوں کے قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ سب آگ ہیں۔ یہ آگ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں۔ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً اور ابھی نہیں چکھتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے لازماً بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھ سکتے ہیں۔ اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھوڑنا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور جسم و جان میں وہ قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو۔ یہ آگ اور اس آگ کا تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ متقین جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی ایمان کی خرابی اور بد عملی ہی کل کی آگ ہے، اگرچہ اسے ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات پر یقین ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اسی یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو راہ قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے۔ وہ ذات راہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ اس لٹریچر سے ہمیں بہت اچھی طرح سے کلیئر ہوا ہے کہ رمضان کی جو اہمیت ہے، جب کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو ہم جان سکتے ہیں کہ رمضان ہماری تقویٰ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان تقویٰ کی پیداوار کا مہینہ ہے۔
سو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہی کرنے کا ہے کہ ہم رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد کو جو بھی بیان ہوا ہے، اس کی عظمت و برکت کو جو بھی بیان ہوئی ہے، یعنی یہ جو سارا احساس ہے اس کو ضرور تازہ کر لیا کریں تاکہ اس ماہ سے بھرپور نفع حاصل کر سکیں. پھر ہم تقوی کا دامن تھام کر جب انشاءاللہ رمضان گزاریں گے تو ہوپ فلی اللہ ہمارا مقدر بنے گی. عزیز ساتھیوں، میں نے رمضان سے متعلق کچھ اقوال زری پڑھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سوچا میں ان کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. میری عزیز ساتھی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کوٹس کو آپ سلائڈ پہ بھی شو کر دیں. یہ انسانوں نے جیسے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کو بعض اوقات وہ کچھ دانشور جو ہیں وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. تو مجھے اسی طرح سے رمضان کے کوٹس لگے، میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے عزیز ساتھیوں کے ساتھ انہیں شیئر کروں گی. اس میں جو پہلا کوٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقوی is the ultimate goal of our Ramadan, to be among the righteous for now and forever. یعنی ہمارے رمضان کا ہدف تقوی کا حصول ہے جو ہمیں متقی بنائے اب بھی اور ہمیشہ بھی. یعنی یہ جو تقوی کی پیداوار ہے رمضان میں، یہ پورے سال اس سے ہمیں پھر نفع ملے. بات تو پھر بنتی ہے. نیکسٹ، Ramadan is like the rain. It nourishes the seeds of good deeds. رمضان بارش کی مانند ہے یا اعمال صالح کے بیجوں کی آبیاری کرتا ہے. یعنی جیسے کسی فصل کا وقت ہوتا ہے نا تو فصل لگائی جاتی ہے، تو اسی طرح سے رمضان بھی اعمال صالح کے بیجوں کی آبیاری کرتا ہے. پھر نیکسٹ کوٹ ہے کہ Ramadan is not about giving up bad habits temporarily. Ramadan is a starting point to become a better Muslim and give them up for good. رمضان وقتی طور پر برائیوں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اگلا موقع فراہم کرتا ہے کہ مختصر زندگی میں ہم باقی آئندہ زندگی کے لیے سدھر جائیں. یہ کسی بہن کا مائک آن ہے، پلیز اس کو آف کر لیجئے. میں دہرا دیتی ہوں، رمضان وقتی طور پر برائیوں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اگلا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سدھر جائیں. نیکسٹ کوٹ ہے کہ Ramadan does not come to change our schedules. It comes to change our hearts. رمضان ہمارے اوقات میں تبدیلی کے لیے نہیں آتا، دراصل یہ ہمارے دل بدلنے کے لیے آتا ہے، دل تبدیل کرنے کا موقع دینے کے لیے آتا ہے. غور کرنا چاہیے عزیز ساتھیوں، اور پوری کوشش اور محنت کرنی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرا دل بدل دے. پھر نیکسٹ کوٹ ہے کہ نیکسٹ کوٹ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، live your life like every day is Ramadan and the akhirah will become your Eid. اگر زندگی کے ہر دن کو رمضان کا دن سمجھ کر گزاریں گے تو آخرت ہماری عید بن سکتی ہے، یعنی کامیابی بن سکتی ہے. نیکسٹ ہے Ramadan is the best time to make or break a habit. رمضان بہترین موقع یا وقت ہے کوئی بری عادت چھوڑنے کا یا کوئی اچھی عادت اپنانے کا. اور آخری کوٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بہت خوبصورت کوٹ ہے، غور سے سنیے گا. Ramadan is like a rare flower that blossoms once a year, and just as you begin to smell the fragrance, it disappears for another year. رمضان وہ خوشبودار پھول ہے
جو سال میں ایک مختصر سے وقت میں کھلتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کی خوشبو سے متعارف اور معترف ہوتے ہیں وہ اگلے سال تک کے لیے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی قدر اور اہمیت کو ہمیں دلوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، اس ساری گفتگو سے اگر ہم یہ سیکھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے رمضان کی اہمیت کو جان لیا۔ اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ نیت کیسے ہمیشہ خالص رکھنی ہے، یعنی رمضان کا جو ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، اگر یہ اس کے دوران اگر ہم سیکھ گئے کہ نیت کیسے ہمیشہ خالص رکھنی ہے تو پھر الحمدللہ ہمارا پورا سال جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ اور اسی طرح آنورڈز یہ بقیہ چیزیں بھی اگر ہم سمجھ جائے کہ مثلا قرآن مجید سے کیسے مضبوط تعلق استوار رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، نیکی کی جستجو کیوں اور کیسے کرنی ہے، بلکہ اس کے اوپر میں ابھی اگر میرے پاس وقت ہوا تو لٹریچر شیئر کروں گی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ قیام اللیل کی عادت کیسے بن پائے، ذکر و دعا کی عادت بنانی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا آسان لگنے لگ پڑے، انسان کی مدد اور خدمت سے سکون ملنے لگ پڑے، دعوت القرآن کی کوشش مسلسل کوشش کا حصہ بن سکوں۔ یعنی مختصر یہی کہ ہم تقوی کے ذریعے قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں اب مجھے رمضان کی اہمیت واضح سمجھ آتی ہے، اور اگر ابھی اس میں کمی ہے تو پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابھی مجھے مزید کوشش کرنی ہے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ میں ان پوائنٹس میں سے اسپیشلی نیکی کی جستجو کیوں اور کیسے کرنی ہے اس کو لٹریچر کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کتابچہ میرے پاس وہی ہے، رمضان کیسے گزاریں۔ مراد صاحب لکھتے ہیں کہ ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی جستجو ہو، ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب، ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی خدا کا قرب تلاش کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جستجو مراسم عبادت کے دائرے میں بھی کریں، مثلا تکبیر تحریمہ کا التزام، نفل نمازوں کا اہتمام، اور یہ جستجو انسانی تعلقات کے دائرے میں بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، میں اس کو پھر پڑھتی ہوں۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں۔ جب بندہ فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش سے کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو پھر اس کے بارے میں وہ حدیث قدسی صادق آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت کیا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اسی لٹریچر سے استفادہ کرتے ہوئے آخر میں جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ کچھ یوں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے اور ان گنت تعداد میں ہوتا ہے۔ ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اور دعا میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن
ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے. تقویٰ سے اتنے ہی محروم رہتے ہیں جتنے رمضان کے بغیر تھے. نہ ہماری شخصی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ہماری قومی اور ملی حالت میں تغیر واقع ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت اور غلامی و پستی کے بادل چھٹتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اول تو اس لیے کہ سوچ سمجھ کر اہتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر سکتے جس کے خزانے لٹاتے ہوئے وہ ہر سال ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے. اس شعوری کوشش اور اہتمام سے ہم محروم ہیں یا اس کی طرف سے لاپرواہ ہیں. اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متنبع فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بخاری سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. اللہ کو اپنا رب کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، پھر نہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ سب ہم سے کیا کہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا. آخر یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچی کرتے لیکن ہیں جھوٹے. گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ سچی بات کے تقاضے نہ مانے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے. دوسرا اس لیے کہ ہماری عبادات کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے اعمال کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا اور جس کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے. سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہم قرآن کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں، قرآن کو قائم کریں اور اس راہ میں صبر و استقامت سے جد و جہد کریں اور قربانیاں دیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہر بار پھر یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا ہے. آؤ اور ہر اس چیز کو ترک کر دو، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی مرغوب و محبوب ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے، کہ رمضان تمہارے پاس آئے، تم روزے بھی رکھو، بھوک پیاس بھی برداشت کرو، راتوں کی نیند قربان کر کے تراویح بھی پڑھو، اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک پیاس اور رت جگہ کے اور کچھ تمہارے ہاتھ نہ آئے. بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ مثال صادق آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی. حوالہ سورہ جمعہ. جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر نہ کھڑے ہو جائے. حوالہ سورہ فرقان. اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک و محجور کر چھوڑا تھا. عزیز ساتھیوں، لٹریچر سے استفادے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ہمت، حوصلہ، عزم اور شوق ولولہ عطا فرمائے. ہمارا یہی عمل عزیز ساتھیوں، یہی عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ احادیث شیئر کروں گی. میرے پاس میرا خیال ہے 5 منٹ ہیں، میں نے گھڑی کو دیکھا ہے. جو خوبصورت احادیث رمضان کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یوں ہے. بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے عزیز ساتھیوں.
اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ایسا فرمائے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے اس طرح کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک جا پہنچتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس عام قانون سے جو خاص میرے لیے کیا جاتا ہے اور میں جتنی اور جس طرح چاہوں گا اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اسے اس قربانی کا ثواب عطا کروں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب سے ملاقات کر لے گا، یعنی اپنے روزوں کا اجر پائے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تیسری حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور حدیث ہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور آخری بخاری و مسلم کے جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ میں روزے سے ہوں، یعنی بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے کوشش کی ہے کہ ہم رمضان کی عید کو استقبال رمضان سمجھ کر ہی اپنے ذہن و آزاد کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے سے ہم خوب فیضیاب ہو، استفادہ کریں اور یہ ہمارے لیے باعث سے نجات بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔